خود بھی مجھے سوچ کے بتائیے یا آپ خود ہی اپنا آئیڈیا بھی دیجیے کہ یہ جو پاکستان کے اندر اس چیز کو استعمال کیا گیا، مطلب اس سے کس نے فائدہ اٹھایا. آپ خود دیکھیے، آپ خود ہسٹری کے اندر آپ بڑے اچھے ویل ریڈ، یو آر ویل ریڈ، آپ کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا. آپ خود بھی اس پہ کامنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ اگر اف ناٹ دس تو کون سا ایسا آئیڈیا ہے جو کہ پاکستان کو فوائد دے گا، اس ایلیٹ کیپچر کو، کہ یہ ساری جو ہے وہ مائگریشن ہوئی، سارا معاملہ ہوا. آئی تھنک پاکستان ایک بڑی ریپڈ پیس کے اوپر بننے والا ملک تھا. ہماری جو پری پارٹیشن کی اسٹرگل بھی ہے وہ بھی بہت چھوٹی ہے، بیکاز ٹل دا ارلی پارٹ آف دا 1900s آپ کی 20ویں صدی کے آغاز تک بھی ہماری کوئی خواہش، خواب، خیال نہیں تھا کہ ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے. Exactly. آپ کو یونائٹڈ انڈیا کی ہی باتیں تھی، اسٹرگل بھی وہی تھی. سر سید لیڈ دا موومنٹ 1857 کے اندر جب ہم ہارے ہیں، اور ٹل سر سید پاسڈ اوے 1890s کے اندر انہوں نے تو یہ بات کی تھی الوفنس فرام پالیٹکس کی بات، لائلٹی ٹو برٹش کی بات کی تھی انہوں نے. تو اس ٹائم تک تو آپ کی ایسی اور یہ چیز چلتی رہی تھی. ایون قائد اعظم نے بھی آغاز کے اندر یہی کیا تھا. یہ تو میرا خیال ہے اس کی بنیاد شاید آپ کو ڈویژن آف بنگال کے اندر جب اس کو ریورس کیا گیا تھا اس فیصلے کو، پہلی دفعہ ان کو خیال آیا کہ نہیں یار یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گاندھی کے اندر کہ جی خلافت موومنٹ واز اے پولیٹیکل اویکننگ ان دا یونائٹڈ انڈیا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ دین دے ریئلائزڈ. تو کوئی 30-40 سال کی ایک اسٹرگل کے اندر ایک ملک مل جانا یہ بہت بڑا ٹائم تو نہیں، یہ ہے بہت ریپڈ. اور اس ریپڈ پیس کے اندر ورلڈ وار 2 کا ایک میجر فیکٹر ہے. یو کین ناٹ ڈینائی دیٹ کہ چرچل صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ مصروف تھے وہاں پہ. بالکل ٹھیک. اور ہینس جب ہم بنتے ہیں تو آپ کی اتنی زیادہ ڈس انٹیگریٹڈ امپائر تھی کہ ان کو یونائٹ کرنے کے لیے جو رولنگ ایلیٹ تھی دے نیو دونوں ایسپیکٹس لیتے ہیں کہ اگر ہم ان ڈیسیجن میکنگ جو تھی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی تھی تو دے نیو دیٹ ریلیجن ایز اے ٹول شوڈ بی یوزڈ. اگر یہ ویسٹ کی ایک سازش یا کاوش تھی کہ یونائٹڈ انڈیا کو توڑو تاکہ ایک چھوٹا ملک بنے جو کہ رشیا کو کاؤنٹر کر سکے اور آپ کی کولڈ وار کے اندر ان کو ہیلپ کر سکے اور جو ان کا ایکسیس ٹو وارم واٹرز ہے اس کو روک سکے، دونوں ایسپیکٹ کے اندر ریلیجن واز ایکسپلائٹڈ. ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ کہ ریلیجن کو استعمال کیا گیا. بیکاز پاکستان تھیوروکریسی نو سر ناٹ ایٹ آل. اگر اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو ایران ایز این ایگزامپل کوئی اچھے ریوارڈز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. آپ خامنہ سے لے کے ابھی خامنہ تک بھی آ جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سر حالات تو برے ہی ہیں. تو اسلام ایز اے ریلیجن جب اس کا استعمال ہوگا یا اس کی اپلیکیشن ہوگی تو اس میں تو ہمارا فیتھ ہے، اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ وی کین ناٹ اینڈ اپ ایز لوزرس. ٹھیک ہے، ہمارا معاشی طور پہ اتنا برا حال نہیں ہونا چاہیے. دوسری آپ کو مثال نظر آتی ہے شریعت کے اعتبار سے، آپ کو افغانستان کی مثال نظر آتی ہے. تو سر نہیں سر، وہ بھی جو نظر آتا ہے کہ 1500 دن سے بچیوں کو تعلیم نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک. ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پہ بھی نظر آتی ہے. اب اس کا کاؤنٹر یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں سر یہ صرف ویسٹ کا نیریٹو ہے، بڑی پروگریسو ایک وہاں پہ حکومت ہے. اچھا، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. آئی وانٹ ٹو گیو دی آپشن کہ آپ اس کو مجھے پروف کر دیں، مجھے بھیج دیں، میں کوشش کر لیتا ہوں. لیکن ایز اٹ اسٹینڈس تو لگتا نہیں ہے، بظاہر ایسا نہیں لگتا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ ہمیں اپنی جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنا تھا بچیوں کا، تو 1500 دن تو بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. ہاں جی. تو یہ 2 نظام ہو گئے اسلام کے. پھر تیسرا آتا ہے پاکستان جس کے ایک سیکولر گورننس ہے، ریلیجیس سلوگنز ہیں. ہاں جی. تو پھر یہ اس کے اندر تو ہپوکریسی، اگین دس از ناٹ اسلامک. ایگزیکٹلی. تو رہ تو گیا سیکولر فوج، سیکولر بیوروکریسی، سیکولر رولنگ ایلیٹ جنہوں نے ڈکٹیٹ کیا نظام کو، بیکاز ڈس انٹیگریٹڈ لوگوں کو ایتھنک گراؤنڈس کے اوپر، لنگوسٹک گراؤنڈ کے اوپر، ٹیریٹوریل گراؤنڈ کے اوپر، مطلب ہر اعتبار سے ڈویژن ہی بہت زیادہ. ہاں جی. آپ نے پھر کہا ان کو لینگویج پہ جوڑو. کیسی بدقسمتی ہے کہ آپ نے ایک لینگویج کے اندر 30 کروڑ آبادی کو جوڑا اور ان کی یونائٹڈ لینگویج جو آپ نے قومی زبان دی وہ اس دفعہ کے سینسس کہتا ہے کہ صرف 9% لوگ بولتے ہیں، باقی 90% کی درجے ہیں. ان کو کیوں ملے بھائی؟ ان کا نیشنلسٹک سینٹیمنٹ کیوں جڑے؟ پھر ملتا ہے آپ کو ڈویژن آف آپ کی یہ ڈھاکہ، ڈیبیکل آف ڈھاکہ، جس کے اندر آپ نے یہی غلطی دہرائی تھی کہ ان کی میجورٹی کو آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ زبان بولو. بھائی کیوں بولیں وہ؟ اس کے بعد پھر آتا ہے ریلیجن کہ آپ ان سارے فیکشنز کو، ٹوٹے جوڑوں کو، کہ آپ نکلتے ہیں، زبان آپ کی ہر میرا خیال ہے کوئی 150 کلومیٹر کے بعد آپ کی زبان تبدیل ہوتی ہے، کوئی 300 کلومیٹر کے بعد آپ کا کلچر بدلتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو دنیا ہی اور ہے، یہ اپنا ہی ملک ہے، لوگ اپنے ہی ہیں، ان کے تو مسائل ہی اور ہیں. پنجاب کی سپریمیسی سے باہر نکلتے تو آپ کو کے پی کی گولی بم بارود نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ دنیا تو اور ہے.
ہمارا مسائل تو ہے کہ یار نہیں یار اسموگ تھوڑی سی کم کر دو جا کے, بڑے بڑے ایلیٹوں والے ہمارے معاملات ہیں نا کہ پولوشن اور کلائمیٹ چینج اینڈ آل گلوبل وارمنگ, ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سر ہم یہاں پہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس چھتیں چھین لی ہیں. جس فضا کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ پولوشن ہے, ہماری اس فضا کے اندر گولی بم بارود ہے سر, وہاں پہ ایشز اڑ رہی ہیں وہاں پہ. ایسے ہی ہے. تو ہمیں تو 5 6 8 10 ان کا پتہ ہے پھر اپنے آپریشنس کا, جو باقی جو 1500 2000 چھوٹے بڑے ہوئے ہیں ان کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اور یہ بات تھوڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی کیسی آئرنی ہے کہ 2025 کا سینسس کہتا ہے کہ دیر از اے 73% انکریز ان دا رائز آف ان دا ٹیرر اٹیکس 2024 سے لے کے 2025 میں. 2015 سے لے کے 2025 درمیان میں ہائیسٹ نمبر آف ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں آپ کی کے پی کے اندر. سر اس میں تو ہم بڑے بڑے آپریشن کر رہے تھے, تو پوری طور پہ تو ہمیں بڑے ان کو کرب کر لینا چاہیے تھا. اور یہی آپ اینٹی ریلیجن لوگ تھے, تو ریلیجن کے تو بادشاہ آپ تھے. پھر آتا ہے آپ کی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی, پھر آتی ہے آپ کے مورل بائسز آتے ہیں, پھر آپ کو ریلیجن جو ہے آپ کو ہمیشہ آؤٹ ورڈس اپروچ نظر آتی ہے جس کے اندر آپ کا اپنا دین دھرم کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگلی نے پہنا کیا ہوا ہے, بولا کیا ہے, تو وہ بات نظر آئے گی. پھر آپ کو انکلوسیوٹی کے اندر یوحنا آباد نظر آئے گا, پھر آپ کو گجرانوالہ نظر آئے گا کہ وہاں پوری بستی جلا دو. پھر آپ کہیں کہ اپنے کیمرے بند کرو, گلفام کو آگ لگاتے ہیں سب سے پہلے. تو سوری گلفام, آپ کو میں بچا کے رکھوں گا. پھر یہ والا معاملہ, یہی ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے ان چیزوں کو یوز کیا ہے, ان کو استعمال تو آر انٹرسٹ سمپلی. کیونکہ اگر جیسے آپ نے بات کی نا کہ کیا بنگالی مسلمان نہیں تھے, مسلمان تھے. کیا کے پی, کیا سندھ, کیا بلوچستان کے لوگ مسلمان نہیں تھے, لیکن وہ ایسے فیل کرتے ہیں جیسے کہ جی ہم اس ملک کا حصہ نہیں ہیں. اگر ان ٹرو سینس اسلامک آئیڈیولوجیکل بیسس پہ جوڑا گیا ہوتا تو آپ مجھے بتائیے خان آف کلات کا ایشو ہوتا 49 کا, پھر 70 کا, نہیں ہوتا. وہ کیوں بار بار چاہ رہا تھا انڈیا کو کہ جی میں تمہاری طرف ایکسیڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر واقعی وہ ایشو ہوتا, یا ایون سندھ کا مسئلہ, آپ کو پتا ہوگا اس بات کا کہ وہاں پہ جتنی بھی سیپریٹسٹ موومنٹ چلی ہیں, ایون میں آپ کو جو جی ایم سید وہاں کے بہت بڑے لیڈر تھے, ان کے اگر میں آپ کو حوالہ دوں تو وہ یہی بات, ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو ساری تحریک ہے وہ اسی پر بیس تھی کہ جناب ہم انیشل ٹائم میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بینگ اے مسلم مان لیتے ہیں کہ جی ہم نیا ملک بنا لیں گے, بٹ 10 سال کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے. 10 سال کے بعد الگ ہو جائیں. کون سا اسلام ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ تھوڑے ٹائم کے لیے مان لیں کہ جی ہم آپ کا حصہ بنیں گے, بعد میں الگ ہو جائیں گے؟ یہ تو ہمیں اسلام نے نہیں بتایا. میری تو اس میں ایک ڈگری بھی ہے, آئی ڈونٹ نو, کہ مجھے نہیں ملتا. آپ کو کہیں ملے تو آپ بتا دیجیے گا, یا ان کو کہیں ملے جتنے لوگ. اسلام تو وہ بائنڈنگ فیکٹر ہے جس میں اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جناب امہ کو کیا چیز جوڑتی ہے, 2 چیزیں, ایک توحید, دوسری رسالت. ہماری امہ کو امہ جوڑتا, ہماری امہ کو امہ جوڑتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہی ہے نا, وہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال صاحب تو کہہ گئے, لیکن ایونچولی لوگوں نے کیا کیا, اس کا دوسرا فائدہ اٹھایا. اور یہی سارے مسائل جو ابھی آپ نے ایڈریس کیے, یہ سارے مسائل اگر ریلیجن کی بیسس پہ ہوتے ہیں نا, تو مجھے وہ جو خلافت علی منہاج النبوہ, وہ جو خلافت کا نظام 30 سال کا تھا, اس میں بھی کہیں ایسی چیز نہیں ملی تھی.